الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، معزز ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید کھانا تیار ہے، میرے سلام کا جواب دے دیں، انشاءاللہ جلدی ہی کھانا آپ کے آگے آ جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. بڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اس پہاڑی پہ بیٹھ کر ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کر رہے ہیں. میلاد مصطفیٰ علیہ السلام منعقد کی ہے اور میلاد مصطفیٰ میں حاضری دے رہے ہیں. یہ ہمارا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا سب زائد ہی ہوگا، بلکہ اس پہاڑی کا ایک ایک پتھر اس بات کی قیامت کے دن گواہی دے گا کہ یا اللہ، تیرے اور تیرے رسول کی رضا کے لیے انہوں نے بیٹھ کر تیرے نبی کا میلاد پڑھا ہے. جتنی بلند آواز سے آپ درود پڑھیں گے، جتنی بلند آواز سے آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں گے، جتنے بلند آواز سے کریں گے اور جتنے پتھر سنتے چلے جائیں گے، پیڑ پودے سنیں گے، وہ قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دیں گے. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، موت یقینی ہے. ابھی ہمارے برادر گرامی حضرت مولانا محمد اکبر خان صاحب اکبری بہت بہترین انداز میں اور آسان انداز کے اندر موت کا تذکرہ آپ کے سامنے فرما رہے تھے. بہت بہترین انداز میں موت کا تذکرہ ہو چکا اور اس تقریر بھی ہو چکی ہے. اب ان کے بعد کسی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، مگر حکم تھا تو چند لمحہ کے لیے خادم حاضر ہیں. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا بیٹھنا، سننا، سنانا سب کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے مرحوم بھائی شمشیر خان، ان کے والد سکندر خان اور جتنے بھی ان کے خاندان میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں انتقال کر چکے، اللہ رب العزت ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی قبروں پہ رحمت و نور کی بارش برسائے، اور مجھے اور آپ کو اسلامی زندگی اور ایمانی موت عطا فرمائے. حضرات، ایک حدیث پاک کا جملہ حضرت نے بیان کیا کہ مردوں کا فائدہ، زندوں کی دعا سے مردوں کا فائدہ ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو صرف وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ اس کا فائدہ ہوتا کیسا ہے. حضرت سیدنا حارث بن نبحال رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اللہ والوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر قبرستان میں وقت گزارتے ہیں. حضرت حارث رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر وقت قبرستان میں گزارتے. آپ فرماتے ہیں کہ میں روزانہ قبرستان جایا کرتا تھا اور وہاں جا کر کے قبرستان جا کے فاتحہ پڑھتا
اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتا. پھر ان قبر والوں کے پاس میں جا کے بیٹھ جاتا, ان سے کہتا اے قبر والوں, آج تمہارے قبر کا پیٹ تمہارے لیے بچھونا ہے, اور قبر کی پیٹ. درود پاک پڑھیے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد واصل باللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. حضرت حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں قبر کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور کہتا اے قبر والو, زمین کا پیٹ تمہارے لیے بچھونا ہے اور زمین کی پیٹھ آج تمہارے لیے اوڑھنا ہے. تم تو چلے آئے, تمہارے بعد تمہارے نام و نشان مٹا دیے گئے. تم تو چلے آئے, تمہارے بعد میں تمہارے مکان ویران ہو گئے. تم تو چلے آئے, اور جس دولت کو تم نے بڑی مشکل سے, بڑی محنت و مشقت سے جمع کیا تھا, آج وہ تمہاری دولت تمہاری اولاد آپس میں تقسیم کر چکی ہے. آج تمہارے ورثہ اس دولت کو تقسیم کر چکے ہیں. اور لیکن میں ان سے یہ پوچھتا, ان سے یہ بات کرتا, حضرت حارث فرماتے ہیں مگر قبر والوں سے کوئی جواب نہیں آتا تھا. خاموشی, ایک سناٹا چھا جاتا. پھر میں ان سے کہتا ہے قبر والوں, تمہارے پڑوس میں بھی ایک دوسری قبریں ہیں, مگر تم آپس میں پڑوسی ہو پھر بھی بات نہیں کر سکتے, آپس میں ملاقات بھی نہیں کرتے, ایک دوسرے کا حال بھی نہیں پوچھتے. میں وہاں بیٹھتا کچھ دیر تک اور پھر وہاں سے چلا آتا. اسی قبرستان میں ایک گنبد تھا, اس گنبد کے اندر چلا جاتا اور وہاں جا کر کے بیٹھ جاتا. اس گنبد کے اندر میں گیا, اس ایک مرتبہ گیا جب اس قبرستان میں گیا, اور ایصال ثواب کے بعد میں گنبد کے اندر گیا. گنبد میں جا کے بیٹھا جہاں بے قبر تھی, میں اس قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور فاتحہ خوانی کی, دعائیں مغفرت کی, اور بھی وہیں بیٹھا رہا. بیٹھے بیٹھے مجھ پہ نیند کا عالم طاری ہوا اور میں وہیں سو گیا, گنبد کے نیچے قبر کے پاس میں آرام سے سو گیا. تو جب میری آنکھ لگی, میری آنکھ بند ہوئی تو میں نے خواب دیکھا. کیا دیکھتا ہوں؟ خواب کے عالم ہے کہ جس قبر کے پاس سویا ہوں اس قبر والے کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے گلے کے اندر زنجیر ڈال کے فرشتے اس کو گھسیٹ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے ہائے میری ہلاکت, دنیا والوں نے مجھے دفنا کر کے مجھے بھلا دیا ہے, مجھے فراموش کر دیا ہے, مجھے بھول چکے ہیں. ہائے میری ہلاکت, میری عمر تو بڑی لمبی تھی مگر میرے اچھے اعمال بہت کم تھے, برائیاں بہت زیادہ تھی. جس بنا پہ آج عذاب میں مبتلا ہوں, میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہے. اگر میرا رب مجھ پہ کرم نہ کرے, میرا رب مجھے معاف نہ کرے, تو اب میرے لیے کوئی اور عذر نہیں ہے. دنیا کے اندر جتنے عذر تھے آج وہ عذر میرے قبول نہ کیے گئے, میرے سارے ہیلے بہانے سارے ختم کر دیے گئے, اور آج میرا کوئی بہانہ میرے کام نہیں آیا, اور ہائے میں ہلاکت میں پڑ گیا. شدت سے عذاب دیا جا رہا تھا. حضرت حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا, میری آنکھ کھل گئی تو میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں رونے لگا, رو کر کے وہیں بیٹھا اور سوچتا رہا کہ یہ قبر کس کی ہے. اگر اس قبر کے میں سونے والے کے رشتہ دار یہاں آئے تو میں اسے بتاؤں کہ تمہارے اس دوست کا, اس رشتہ دار کا کیا حال ہے, تو وہ اس کے لیے کاش مغفرت کی دعا کرے, کچھ فاتحہ خوانی کرے, ایصال ثواب کرے, تو اللہ رب العزت ایصال ثواب کے صدقے میں اس کی مغفرت فرما دے. کافی دیر بیٹھا رہا, کوئی نہیں آیا. کافی دیر بیٹھا رہا, کوئی نہیں آیا. لیکن میں گھر چلا آیا شام کو. جب میں گھر پہنچا تو وہی میرے دل پہ کیفیت طاری تھی جو میں نے عالم خواب اس قبر والے کو دیکھا تھا. گھر والوں نے مجھے پوچھا حارث رونے کی وجہ کیا ہے, تم رو کیوں رہے ہو؟ تو میں نے اس قبر والے کا حال بتایا تو میرے گھر والے بھی زارو قطار رونے لگے. اور پھر ہوا ایسا کہ اس رات پوری رات اللہ کے خوف سے روتے رہے, اللہ کے خوف سے پوری رات روتے رہے. جب صبح ہوئی تو میں نے گھر والوں سے کہا مجھے واپس اسی قبرستان جانے دو, شاید کہ اس کے کوئی رشتہ دار آئے اور آ کر کے انہیں اس قبر والے کا حال بتاؤ تو وہ لوگ اس کے لیے ایصال ثواب کرے اور اس کی مغفرت ہو جائے.
میں پھر قبرستان پہنچا اور جب میں وہاں جا کے قبر والوں پہ فاتحہ خوانی کی، سال ثواب کیا، پھر اسی گنبد کے نیچے چلا گیا اور وہاں جا کر کے بیٹھا، فاتحہ خوانی کی، سال ثواب کی مغفرت کی دعا کی اور پھر وہیں سو گیا۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے پھر خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ اسی قبر والے کو آج پاؤں میں بیڑیا ڈال کر کے گھسیٹا جا رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے ہائے میری ہلاکت، ہائے میری ہلاکت، مجھے دردناک عذاب دیا جا رہا ہے، میں عذاب میں مبتلا ہو چکا ہوں، میں جانتا ہوں یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ میرے برے اعمال کا نتیجہ ہے، میرے گھر والے مجھے دفنا کر کے بھول چکے ہیں، اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا مجھ پر رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، اگر مجھ پہ رحم نہ کیا گیا تو میں اسی طرح عذاب میں مبتلا رہوں گا۔ مجھے اس عذاب سے بچانے والی ایک ذات ہے جس کو اللہ کی ذات کہتے ہیں، اللہ کے سوا مجھے کوئی اس عذاب سے چھٹکارا نہیں دے سکتا، عذاب سے نجات نہیں دے سکتا۔ اور پھر وہ حضرت حارث فرماتے ہیں اس کو گھسیٹتے رہے، میری آنکھ کھل گئی، میں زاروں قطار روتا رہا اور اس انتظار میں رہا کہ کاش اس کے شاید کوئی گھر والے آئے تو میں اسے اس کے حال بتاؤں تاکہ وہ اس کا حال بتاؤں تاکہ اس کے لیے اصالہ ثواب کرے، تو زندوں کی دعا سے مغفرت سے مردوں کا بھلا ہو جاتا ہے۔ آج ہم اصالہ ثواب کی مجلس اسی لیے بیٹھے ہیں اور اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ اس محفل کی برکت سے اللہ میرے بھائی کی مغفرت فرما دے گا، اس امید پہ بیٹھے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور اس کی شاد قہری سے ڈرنا چاہیے۔ حضرت حارث شام کو گھر آ گئے، گھر والوں کو پھر بتایا، پھر وہی حال، پھر تیسرا دن ہوا تو حضرت حارث رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قبرستان پہنچے، فاتحہ خوانی کی، مغفرت کی دعا کی، پھر فرمایا اے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تمہاری اولاد آج تمہیں فراموش کر چکی ہے، تمہارے گھر والے آج تمہیں بھول چکے ہیں، تمہارے مال تمہارے ورثہ نے تقسیم کر دیا ہے۔ اور پھر میں قبر والوں سے گفتگو کرتا ہوا اسی گنبد میں تیسرے دن بھی داخل ہو گیا۔ جب میں اس گنبد کے اندر پہنچا تو اسی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا، فاتحہ خوانی کی، اصالہ ثواب کیا، دعائے مغفرت کی اور مغفرت کی دعا کرنے کے بعد میں سو گیا۔ اور جب میں سویا تو کیا دیکھا؟ اسی قبر والے کو پھر خواب میں دیکھتا ہوں، اس پہ عذاب دیا جا رہا ہے، پھر گھسیٹا جا رہا ہے، طرح طرح کے عذابات دیے جا رہے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہے اور وہ چلا چلا کے کہہ رہا ہے اے کوئی میری مدد کرنے والا جو میرے لیے اللہ سے دعا کرے، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کرے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے اور مجھے بخش دے۔ مگر کوئی نہیں تھا، میں وہ دیکھتا رہا منظر، پھر میری آنکھ کھل گئی، میں زاروں قطار روتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل پڑا، یہ گھر کی جانب چل پڑا۔ لیکن آیا تو میں یہ سوچ کے تھا کہ اس کے کوئی رشتہ دار آئے تو میں اس کے حالات سے اس کے حالات بتاؤ تاکہ وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تاکہ اللہ رحم کرے۔ کوئی نہیں آیا، گھر چلا گیا، شام گزاری، چوتھا دن ہوا، صبح میں پھر چلا اور میں قبرستان پہنچا، فاتحہ خوانی کی، اصالہ ثواب، پھر اسی گنبد میں داخل ہوا اور اسی قبر کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اسی قبر کے بعد جا کے بیٹھ گیا، فاتحہ خوانی، اصالہ ثواب کیا۔ اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اس کو پھر حالت خواب میں دیکھا اور اسے خواب میں دیکھا عذاب دیا جا رہا ہے۔ میں خاموشی کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی اور میں وہاں بیٹھا انتظار کرتا رہا کہ آج تو چار دن ہو گئے، اس کے گھر والے کوئی نہیں جو اس کے اصالہ ثواب کے لیے آئے، اس کی قبر کی زیارت کرنے والا کوئی نہیں، اس کے قبر پہ پھول ڈالنے والا کوئی نہیں۔ کیا اس کے گھر والے اسے بالکل فراموش کر چکے ہیں، اس کی قبر پہ آنا بھی چھوڑ دیا ہے؟ میں اسی انتظار میں بیٹھا رہا کہ آج تو کوئی آئے گا، لیکن کوئی نہ آیا۔ اور جب میں چلنے لگا تو کیا دیکھا؟ 3 چاند جیسی لڑکیاں قبرستان میں آ رہی ہے، تو میں اسی قبر کے پیچھے جا کے چھپ گیا تو کیا دیکھا؟ وہ تینوں بچیاں اسی گنبد کے اندر داخل ہوتی ہے اور وہاں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ تینوں جوان بیٹیاں ہیں، تینوں لڑکیاں
लड़कियां खड़ी हो जाती है और उसमें से एक जो सबसे छोटी बेटी थी वो आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के कहती है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, वो सलाम करती है। फिर कहती है अब्बा जान आप मुझे हमको छोड़ करके अपनी मोहब्बतें, अपनी शफ़क़तें, अपना प्यार, अपनी उल्फतें हमें तक़सीम फरमा कर, हमें अपनी मोहब्बतों से नवाज कर आप दुनिया छोड़कर, हमें वीराने में छोड़कर, दूसरों के सारे छोड़कर यहाँ चले आए। अब्बा जान उम्मीद है कि अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत फरमा दी होगी, अल्लाह ने आप पर रहम किया होगा। मैं समझ गया ये बेटियां कोई और नहीं सी, मरने वाले कब्र वाले की बेटियां हैं। लेकिन मैं छुप के देखता रहा कि ये बेटियां करती क्या है। फिर दूसरी बेटी आगे बढ़ी, उसने भी इसी तरह कहा। फिर जो सबसे बड़ी तीसरी बेटी थी वो आगे बढ़ी, वो आगे बढ़ने के बाद कहती है अब्बा जान आपके बाद मर्दों ने हमारे चेहरे के नकाब छीन लिए, जिन चेहरों को आप छुपाया करते थे, और जिन चेहरों को आप छुपाया करते थे उन चेहरों को मर्दों ने छीन लिया है। जिन इज्जतों की आप हिफाजत करते थे, आपकी बेटियों की इज्जत को आपके बाद गैर मर्दों ने तार तार कर दिया है। ऐ मेरे अब्बा जान, लेकिन जैसे भी हम हैं आपको नहीं भूले हैं, लेकिन कुछ दुनिया में ऐसे मसरूफ हो गए, आपको दफन करने के बाद आपकी कब्र पे आना हम भूल चुके थे, हमें आने में ताखिर हुई, हमें माफ करें। ये बताए कि आप कैसे हैं, आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, आपकी सुबह शाम कैसे गुजर रही है, कब्र में आपके साथ क्या गुजरी, आप किस हाल में है, अल्लाह ने आपको बख्शा या नहीं बख्शा, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत की या नहीं की। और रोती रही। और जब उनका रोना बहुत ज्यादा हो गया, हजरत हारिस फरमाते हैं मैं कब्र की ओर से निकल के आया और आके सलाम किया, उनसे कहा ए बेटियों बताओ ये इस कब्र में सोने वाला तुम्हारे क्या है। तो वो कहने लगी इस कब्र में सोने वाला कोई और नहीं हमारा बाप है, और हम इसकी 3 बेटियां हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, 3 बहनें हैं। इसकी कब्र पे आती थी, मगर अभी आने में हमको ताखिर हुई। तो कहा ठीक है, अब हमसे सुनो कि तुम्हारे वालिद इस वक्त अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है। क्या तुमने अपने बाप के मरने के बाद इसाले सवाब का कुछ इंतजाम किया था। तो वो कहने लगी दुनिया में इतना टाइम ही नहीं मिला कि इसाले सवाब करें। इसलिए कहते हैं कि अपने मुर्दों को भूल मत जाओ, अपने मुर्दों को दफन करने के बाद भूलो मत। हर जुमेरात को, जुमे को, मरने के 40 दिन बाद, मरने के बाद 40 दिन तक उनकी कब्र पे रोज जाया करो, वहां जाके इसाले सवाब करो। यहाँ घर से भी कुरान पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो, और पढ़ के अपने मुर्दों को इसाले सवाब किया करो। आज वो तुम्हारे इसाले सवाब का मोहताज है, तो उसको इसाले सवाब किया करो, ताकि अल्लाह अगर वो गुनहगार है तो हमारे इसाले सवाब करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत के गुनाहों को माफ फरमा देगा। हज़रत हारिस फरमाते हैं तुम्हारी वालिद अज़ाब इलाही में गिरफ्तार है, और मैंने ये हालात बताए तो बेटियां रोने लगी और रोती गिड़गिड़ाती हुई अपने घरों को चली गई। कुछ नहीं कहा मुझसे, वो चली गई। मैं हैरत में था, ये बेटियों को तो चाहिए था हाथ उठा के अपने बाप के लिए दुआएं मग़फ़िरत करती, मगर ये तो खामोशी के साथ रोती हुई चली गई। और जब मैं 5वें दिन, 4 दिन की बात थी, फरमाते 5वें दिन में कब्रिस्तान पहुंचा, और जब 5वें दिन में कब्रिस्तान आया, कब्र वालों के लिए इसाले सवाब करने के बाद मस्जिद कब्र के पास आके बैठ गया और वही इसाले सवाब किया, और फिर मैं सो गया। मेरी आंख लगी तो मैंने ख्वाब देखा। क्या देखता हूँ, ख्वाब में जन्नत का बाग लगा हुआ है। कि सुभान अल्लाह, जन्नत का बाग लगा हुआ है, और एक नौजवान है जो उस बाग में टहल रहा है, उसको पंखा झेला जा रहा है, और गिलवा उसकी खिदमत के लिए हाजिर है। उसको जन्नती लिबास पहना हुआ है, बेहतरीन ज़र्क बर्क लिबास में, ज़र्क बर्क लिबास के अंदर मलबूस है, और इस तरीके से उसको जन्नत में टहलते देखा। उसने मुझे देखा तो सलाम किया, मैंने जवाब दिया, और फिर कहा जनाब आप कौन है। कहा आप मुझे नहीं पहचानते। कहा नहीं साहब, मैंने आपको कभी देखा भी नहीं, आपको पहचानता नहीं, आप कौन है, जरा अपना तारुफ तो करवा दे, अपनी पहचान तो करवा दे। तो वो जवान कहता है ऐ हारिस, तो मुझे भूल चुके हो, 3 दिन तक जिसे ख्वाब के अंदर अज़ाब में गिरफ्तार देखते रहे वो मैं ही हूँ।
کہ مگر یہ تو بتا تو عذاب میں تھا، تو عذاب میں گرفتار تھا، تو جنت میں پہنچا کیسے؟ جنت کے باغات تجھے ملے کیسے؟ حوران جنت ملی کیسے؟ غلمان جنت کی خدمتیں تجھے کیسے ملی؟ یہ تو بتا کہ تو یہاں کیسے پہنچا؟ اس نے کہا جب آپ کا شکریہ کہ جب میری بیٹیاں میری قبر پہ آئی تھی اور آ کر کے انہوں نے جب میرے حال سنے تھے آپ سے، اور پھر وہ گھر پہ چلی گئی، گھر پہ جانے کے بعد میں انہوں نے اپنے رخسار کو، اپنے گال کو زمین پہ رکھ دیا اور آنسو بہائے، رب کی بارگاہ میں رو کر کے گڑ گڑا کے آنسو بہا کے میرے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہی۔ مغفرت کی دعا میری بیٹیوں نے کی اور اس طرح میری بیٹیاں روئی ہے اور اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اس طرح آنسو بہائے ہیں، اس طرح آنسو بہائے ہیں، باب اجابت سے ان کی دعا ٹکرائی ہے۔ میری تینوں بیٹیوں کی دعا اللہ نے قبول فرما دی، میری مغفرت فرما دی، اور اسی بے بس نہیں، جنت میں مجھے میرے رسول کا پڑوس بھی عطا فرما دیا ہے۔ جنت میں رسول اللہ کا پڑوس بھی مل گیا ہے اور میری بیٹیوں کی دعا قبول ہو گئی۔ اب میں اپنے گھر کی جانب چلنے کو تیار تھا، خواب سے بیدار ہوا تو کیا دیکھا؟ وہ تینوں بیٹیاں قبر پہ کھڑی تھی۔ کہیے سبحان اللہ، تینوں بیٹیاں قبر پہ کھڑی تھی اور وہ رو رہی تھی۔ ابا جان اس سے بڑی اور مصیبت کیا ہوگی کہ آپ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ حضرت حارث مسکرا پڑے، مسکرا کے فرماتے بیٹیوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری دعا سے تمہارے باپ کی مغفرت فرما دی ہے۔ کہا تم نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے ابھی تمہارے والد کو خواب میں دیکھا ہے، وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت میں گھوم رہے ہیں، ان کو ہیرا نے جنت دی گئی، غلمان نے جنت دی گئی، وہ جنت کے باغات دیے گئے، جنت کی مقدس شربت دی گئی اور جنت میں ٹہل رہے ہیں۔ ہمارے رسول کا پڑوس نے عطا کیا گیا کہ اچھا یہ دیکھا ہے ہمارے والد کو اللہ نے ہماری مغفرت کی دعا قبول فرما دی ہے ہمارے والد کے لیے۔ اب وہ ایک بچی آگے بڑھتی ہے، آگے بڑھ کے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں بلند کرتی ہے، عرض کرتی ہے میرے پروردگارا، اے زمین کے پیدا فرمانے والے، اے آسمان کو بلندی دینے والے، اے زمین کو پستی میں پیدا فرمانے والے، اے پتھر کے کیڑے کو روزی دینے والے، لوگ میری عزت نوچنا چاہتے ہیں، تو مجھے میری عزت کی حفاظت فرماتا ہے، لوگ مجھے بھوکا دیکھنا چاہتے ہیں، تو مجھے اپنا رزق عطا فرماتا ہے، لوگ مجھے ستاتے ہیں، تو سہارا عطا فرماتا ہے، اے بے سہاروں کو سہارا دینے والے مولا، اے مجھے میرے باپ کے جانے کے بعد اپنا پیار عطا فرمانے والا مولا، اے میرے پروردگارا اپنی رحم و کرم سے مجھے دنیا میں کھلانے پلانے والے مولا، اپنی رحمتوں سے نوازنے والے میرے مولا، تو نے میری دعا قبول فرما لی ہے، میرے باپ کی مغفرت فرما دی ہے، میرے پروردگارا اب میری اتنی گزارش قبول فرما دے، یہ بھی التجا میری قبول فرما دے، میرے مولا اب میں دنیا میں جینا نہیں چاہتی ہو، اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتی ہو، اے میرے کریم، اے میرے مولا میری یہ بھی دعا قبول فرما دے اور مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ وہ دعا کرنے کے بعد میں حضرت عائشہ فرماتے ہیں اس نے ایک چیخ ماری اور چیخ مار میں زمین پہ گری اور انتقال کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، زمین پہ گری اور زمین پہ گرنے کے بعد انتقال کر گئی۔ اب اس کے بعد میں وہ جو اس کی دوسری بڑی بہن تھی وہ آگے بڑھی، اس نے آگے بڑھنے کے بعد میں اس نے بھی زمین پہ بیٹھ جاتی ہے، اپنی بہن کی لاش کے پاس میں دعا کرتی ہے میرے مولا میرے پروردگارا میری بہن کی موت کے بعد اب میں بھی زندہ رہ کے کیا کروں گی، اے پروردگارا اے رحم و کرم کرنے والے، گنہگاروں کو اپنی چادر رحمت میں چھپانے والے، گنہگاروں کے گناہوں کو معاف فرمانے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، اپنے رحم و کرم سے پوری دنیا کو پالنے والے میرے مولا مجھے اپنی بہن کے پاس پہنچا دے۔ ایک چیخ ماری، زمین پہ گری، روح قدس سے سری سے پروار کر گئی، انتقال کر گئی۔ اب تیسری بیٹی آگے بڑھتی ہے، اس نے بھی اسی طرح دعا کی اور دعا کرنے کے بعد میں اس نے بھی چیخ ماری، زمین پہ گری اور انتقال کر گئی۔
تینوں بیٹیاں انتقال کر گئی. حضرت حارث رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کی کتنی نیک بندیاں تھی, کتنے محبوب بندیاں تھی. جب انہوں نے یا اللہ کہا میرے رب نے لبیک کہا, جب انہوں نے اللہ کو پکارا اللہ نے ان کی سن لی. جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ نے ان کی دعا قبول کی. جب انہوں نے وصال مانگا اللہ نے وصال عطا فرما دیا. جب انہوں نے دنیا میں رہنے کے لیے جتنی مہلت مانگی رب نے مہلت عطا فرما دی. جب انہوں نے دنیا میں رہنے سے منع کر دیا کہ اب ہمیں دنیا میں نہیں رہنا ہے, اللہ نے انہیں وصال عطا فرمایا, انہیں انتقال دے دیا, ان کا وصال ہو گیا. وہ کتنے محبوب بندے تھے کہ جن کی دعائیں رب کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات تھی اور رب کی بارگاہ میں ان کی دعائیں مقبول تھی. وجہ کیا جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی دوستی قرآن سے تھی. ان کی دوستی, زور سے بولے, ان کی دوستی قرآن سے تھی. ہماری دوستی اس سے ہے, ہماری دوستی اس سے ہے, اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اس لیے ہماری نمازیں اللہ جانے قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. لیکن ایک عارف سے جب پوچھا گیا صوفی سے کہ یہ بتا کہ نمازی ہم نماز پڑھتے نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, ہمیں کیسے پتا چلے اس کی نشانی کیا ہے؟ تو کہا کہ قرآن میں کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتی ہے. تم نماز پڑھ کے جب باہر نکلو اور جب بے حیائی کی طرف تمہارا دل نہ جائے, بری باتوں سے تمہیں تمہارا دل روکے تو سمجھ لو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے. اور اگر تم جیسے مسجد میں گئے تھے, جس کنڈیشن میں تھے, جن گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے مسجد میں جانے سے پہلے اور نماز پڑھنے سے پہلے, تمہاری جو کیفیت تھی نماز پڑھنے کے بعد بھی اگر وہی کیفیت ہے تو سمجھ جاؤ تمہاری نماز تمہارے منہ پہ ماری جا رہی ہے. تمہاری نماز تمہارے منہ پہ ماری جا رہی ہے. اس لیے نماز پڑھیں, روزہ رکھیں تو صرف اللہ کے لیے, صرف رب کے لیے. اور جب ہر کام اللہ کے لیے ہو تو پھر اللہ ہماری دعائیں بھی قبول فرمائے گا, اللہ ہماری دعائیں بھی مقبول فرمائے گا. اور ان اللہ والوں کی دعائیں ایسی مقبول کہ انہوں نے جب مانگا میرے رب نے عطا فرمایا, جو مانگا میرے رب نے عطا فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا ایصال ثواب کی حقیقت اسلام کے اندر ہے.